अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन का नाइन्थ क्लास की उर्दू की बुक का यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आराम सुकून इस यूनिट का नाम है और इसकी हम लोग रीडिंग करेंगे और एट द एंड हम इसकी मश्क को भी पढ़ेंगे। ठीक है। ये बेसिकली डायलॉग के फॉर्म में है। ठीक है। और इसको स्टार्ट करते हैं। किरदार: डॉक्टर, मियाँ बीवी, लल्लू मुलाजिम, फकीर बच्चा। ये सारे किरदार हैं। एक डॉक्टर है, एक मियाँ है, एक बीवी है और एक लल्लू है जिसको मुलाजिम कहा गया है और एक फकीर और बच्चा है। मंजर: घर का एक कमरा जिसमें दीवार के साथ चारपाई बिछी है। एक तरफ दो कुर्सियां धरी हैं और मेज पर दवाइयों की शीशियां रखी हुई हैं। डॉक्टर मियाँ का मुआयना कर रहा है। ठीक है जी, ये तो सिंपल सी बात है। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई। हरारत मतलब बुखार हो गया है। इन दिनों आपके शोहर गालिबन काम बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, कि इन दिनों में उनके शोहर जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बुखार हो गया। बीवी कहते हैं आगे से, डॉक्टर साहिब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। ठीक है जी। डॉक्टर: जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझने भला कर एक भी रोज आराम और सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। ठीक है, कि अगर वो थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो तबीयत उनकी बेहतर हो जाएगी। आगे से बीवी कहते हैं कि 20 मरतबा कह चुकी हूँ, इतना काम ना किया करो, ना किया करो। दुश्मना नसीबे दुश्मना का मतलब होता है कि अपने ही नसीब का खुद दुश्मन बने हुए हैं। सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता, हल्का सा भी असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दोनों काम बेतरा जोरों पर है। ठीक है जी, तो बहुत जोरों पर काम है। इनके हस्बैंड आगे से ये जवाब दे देते हैं। डॉक्टर: हर रोज थोड़ा थोड़ा काम आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए, हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। ये बात आपने इन्हें भी समझाई। मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं मियाँ? तो बेसिकली बीवी और जो डॉक्टर है उनका मुकालमा चल रहा है आपस में और मियाँ कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं, जी हाँ, मैंने समझा कर अच्छी तरह ताकीद कर दी है, मतलब इनको समझा दिया है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी: तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर कब किसी के कहने का कुछ असर भी नहीं भी हो। ठीक है जी। तो डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे। और दवा किस वक्त देनी है? बीवी ये पूछ रही है कि दवा किस वक्त देनी है। डॉक्टर कह रहे हैं, जी नहीं, दवा की मतलब जरूरत नहीं, बस आप सिर्फ आराम और सुकून का ख्याल रखें। गजा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी: बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर: तो फिर इजाजत। बीवी: फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर: इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी आगे से कहती है ऊंची आवाज से पुकार कर, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजियो। कि जो उनका बैग है वो अपने मुलाजिम को वो बुलाकर कह रही हैं बीवी कि इनका बैग गाड़ी तक पहुंचा दें। डॉक्टर: एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोर गोल नहीं होना चाहिए, मतलब शोर नहीं होना चाहिए। असाब पर इसका बहुत मजर असर पड़ता है। खामोश असाब को एक तरह की तकवीयत बख्शती है। खामोशी जो है वो असाब को तकवीयत देती है, मतलब आराम और राहत देती है। बीवी: मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा। मुलाजिम आता है, हजूर उठा लो ये बैग। तो अदब मतलब अदब से इसका बैग उठा लो। बीवी: आदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं तो करीब आकर, मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ: यूं ही चिपका पड़ा हुआ था, मतलब बेड से चिपके पड़े हुए। बीवी: बस 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 चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं कि ना आप बात करें, ना कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान होती है। तमाम दिन पूरे आराम और सुकून में गुजारें, समझ गए ना? मियाँ कहते हैं, हाँ। कराहता है, क्यों बदन टूट रहा है क्या? कहो तो दबा दूं? मियाँ मतलब वो दबाने लगी। सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊं? मियाँ: अच्छी बात। बीवी: अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो
اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں. گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ کے یہاں میز پر رکھی تھی. ان اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. کنڈی کی آواز. کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے ڈال رہا ہے. دور سے سکا ہے بی بی جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیا ہے فقیر. سکا کا مطلب ہوتا ہے فقیر. بیوی. سکا گھر میں بیرے بستے ہیں جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے. اللہ مارے اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے اور اس سے کہو یہ کیا وقت ہے پانی لانے کا. اچھی خاصی دوپہر ہونے آ گئی. کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی. میں نامراد کو 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے. کان پر جوں نہیں رینگتی. ارے بھائی اب بخشو اسے. تو بیسیکلی فقیر نہیں ہے وہ, بیسیکلی پانی لے کے آنے والا ہے سکاٹ. ٹھیک ہے. بیوی. بخشو کیسے؟ ذرا اتراؤ دو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں. میاں. کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں. للو سے کہوں آ کر دبا دے. بیوی. مطلب اس سے نہ کہو کہ وہ دبائے. یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے. آپ بتائیے آپ آ گئی یہاں پاؤں تھے اس کے. یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں. کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رکھے گا. اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں. للو. ارے للو. وہ للو کو ڈانٹ رہی ہے کہ تم نے میری چیزیں یہاں سے کیوں ہلائی. ٹھیک ہے. جو اس کو چاہیے تھی گھنٹی. میاں. ارے بھائی کیوں نہ حق غول مچا رہی ہو. گھنٹی رات میں نے خود میز پر اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی. بیوی. تم نے وہ کیوں؟ میاں. ننا بار بار بجا رہا تھا میرا دم الجھنے لگا تھا. للو. آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی. بیوی. کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں کہاں مر گئے تھے؟ آپ نے ریہڑے کونٹے کو کہا وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا. میاں. صبح سویرے کہا تھا. کمبخت اب تک ریڑھے مل نہیں چکے. ریٹھے مل نہیں چکے. جی مہلت بھی ملے. ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے. تو وہ بیسیکلی ملازم یہ کہہ رہا ہے کہ میں ادھر جاتا ہوں تو کوئی اور مجھے بلا لیتا ہے, میں کام ہی نہیں کر پاتا. ان کا جو ملازم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. بیوی کہہ رہی ہے ہاں بڑا کام رہتا ہے نا, بیچارے کو سر کو جانے کی فرصت نہیں ملتی. بھاگ یہاں سے نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ. للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی جہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں. کواڑ بند کرتی جانا. ٹھیک ہے جی. تو بیوی پچھلے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ نہیں بابا نہیں. میاں کہتا ہے ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ ارے لو یہ نیچے پڑا ہے, ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا. مالٹڈ ملک, نار ننگی کارس, ساگو دانے کی کھیر, یخنی کیا تیار کروا دوں اس وقت کے لیے؟ جو جی چاہے. میاں کہہ رہا ہے. بیوی. اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال, کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ ساگو دانہ بنا دینا تھوڑا سا. بیوی. بس اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی, چوزے کی یخنی بنوا دیتی ہوں. مکوی چیز ہے, مطلب طاقتور چیز ہے, بنوا دو. میاں کہتا ہے جی. بیوی کہتے ہیں مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں, چوزا بازار سے منگوانا ہوگا. اس للو کو تو جانتے ہو بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو جاتا ہے. او ہو. میاں کہتا ہے تو پھر یوں کرتی ہوں. ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ ننا ہے آپ کا, عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا. یہ نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے. ارے میں نے کہا ننھے نہیں مانے گا. نامراد چھوڑ اس اپنی پھٹ کو, جب دیکھو لیے پھرتا ہے. صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں نہیں آتا, مطلب اسے بھرتا ہی نہیں. چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو. اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑا ہے. شور و غول سے اس کی طبیعت گھبراتی ہے. میاں. کم نہیں ہوا درد؟ دبو لیتے تو گھٹ جاتا. او ہو. بیوی. تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی. پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز. پھر وہی نہیں مانے گا نامراد, ٹھہر تو جا, چھوڑ اپنی یہ پھٹ. چپ نامراد, اتنا خیال نہیں, ابا بیمار پڑا ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غول نہ ہو, انہیں تکلیف ہوگی. چپ خبردار, جو آواز نکلی گلا گھونٹ ڈالوں گی. کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے. چل ادھر, نہیں چپ ہوگا تو. اس کے بعد بیسیکلی ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوت. ارے کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو بیسیکلی میاں یہ بار
کہہ رہے اور بیوی جو ہے وہ بولی چلی جا رہی ہے اور شور مچا رہی ہے، اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہے۔ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں: کم بخت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ملازم: جھاڑو نہ دی تو خفا ہوں گی بی بی جی۔ میاں: بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے۔ میاں کہہ رہے ہیں آگے سے، ٹھیک ہے جی، کہہ دے ان سے کہ ملازم جاتا ہے کہ کواڑ بند کر کے جا۔ ارے بھائی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سن دے تو لا حول ولا قوت۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم: اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں ایسا کوئی نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے۔ میں نے عرض کیا نہ، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ روز زور سے فون بند کرتا ہے، بد تہذیب گستاخ کہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، بیوی: مجھے بلایا تھا ہے تم اٹھے کیوں؟ اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی؟ میاں کہہ رہا ہے جی۔ بیوی کہتے ہیں توبہ توبہ، لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ میاں: فون تھا تمہارا، کس نے کیا تھا؟ ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا؟ میاں کہتا ہے۔ بیوی کہتی ہے جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا تھا، کوئی گناہ تھا؟ میاں: میں نے کہہ دیا پھر کر لیں فون، مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں: ارے بھائی کوئی ایسی چیز ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی؟ تم خدا کے لیے ہمسائے کو صاحبزادے کا ہارمونیم کو اور گانا بند کرواؤ، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ بیوی: اب اس سے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں: بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ بیوی: کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائے۔ میاں: مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ بیوی: ارے کیا ہو گیا ننھے بچہ، زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی: خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ ایک نہ شد دو شد۔ میاں کہتا ہے جی توبہ، آپ تو بوکھلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خود نکل آیا تو قیامت آ گئی ہے، ابھی آ رہی ہوں، 2 سطروں میں لکھ لوں۔ میاں: ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو، ابھی ہو جاتا ہے ختم۔ فقیر: بال بچے کی راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں: بس ان ہی کی کسر رہ گئی تھی ہوں۔ بیوی: تو اب میں بھی اسے بلا کر لے کر نہیں آئی، ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت کر دو۔ بیوی اور للو: ارے للو۔ اس کے بعد جی میاں کہتے ہیں ہائے توبہ ہائے۔ بیوی: ارے نامراد ریڑھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ میاں: میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی: ٹوپی اور شیروانی؟ میاں: ہاں، میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ ہاں وہ کیوں؟ آرام و سکون کے لیے۔ سو بیسیکلی امتیاز علی تاج ایک ان کا یہ ڈرامے سے لیا گیا ہے، یک بابی ڈرامہ ہے اس کا ان کا، اور امتیاز علی تاج ایک بہت بڑے جو ہے نا ڈرامہ نگار بھی ہیں، تو انہوں نے آرام و سکون کے اوپر لکھا ہے کہ گھر میں بیسیکلی سکون جب نہیں ہوتا تو جو مرد حضرات ہیں وہ آفس وغیرہ میں جا کر اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، جب ڈاکٹر ان کو کہتا ہے کہ آپ نے آرام کرنا ہے تو وہ بیسیکلی اس کے اسٹوری کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ اس کو گھریلو معاملات کے اندر سکون کیونکہ نہیں مل رہا، گھر میں کبھی یا تو ہمسائے شور مچانے لگ جاتے ہیں، کبھی بیوی شور مچانے لگ جاتی ہے، کبھی بچہ شور مچاتا ہے، کبھی ملازمین کا مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سکون نہیں ملتا، تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں دفتر جا کے کام کر لوں اور سکون میں وہیں پر ہی آ جاؤں گا، کام کا خرچ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، امتیاز علی تاج نے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ڈیلی لائف کا ایک مرکزی خیال دیا ہے، اگر ہم پڑھ رہے ہوں اس کے اندر تو بندہ بہت کھپ جاتا ہے کہ یہ تو ہماری زندگی کے بارے میں ہی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ، اف یو ہیو اینی queries you can ask me in the comment section۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل، اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔